اچھا، شادی کے بعد ساس سسر کی خدمت کیا بہو پہ فرض ہے کرنا، یا اگر کرے تو یہ تو سنا ہے کہ اچھی بات ہے بھائی کرنا چاہیے؟ فرض کے معاملات ہے کہ بھائی ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ بھائی میں کچھ بنا کے ہی نہیں دے رہی ہے، وہ ساس بیچاری لگی ہوئی ہے اور وہ بنا رہی ہے کہ بھائی ہم پہ فرض تو نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا معیاری بات بتائیے گا کہ کوئی خدمت کرنا فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ بے شک، بالکل بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا یہ. اور اس میں اس آیت سے شروع کروں گی، یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اب اس میں غور کرنے والی چیز ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ذکر اور انثی یعنی کہ مرد عورت میں پیدا کیا ہے اور تم لوگوں کو خاندانوں میں بانٹا ہے، شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اب خاندانی نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے تو میں اس چیز کو الیبریٹ کر دوں کہ فرض تو نہیں ہے ان کی خدمت، کیونکہ ماں باپ کی خدمت، جو شوہر کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت شوہر کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن شوہر کی اطاعت فرض ہے. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرو، اطاعت کرو، تو پھر شوہر کی اطاعت کے توسط سے آپ نے کرنا ہے. اور ایک خاندانی نظام کو چلانے کے لیے بھی شوہر کا حکم آ گیا، شوہر کا حکم آ گیا. اور ایک جو خاندانی نظام کی اللہ رب العزت اس میں بات کر رہے ہیں، تو خاندانی نظام تو تتر بتر ہو جائے گا اگر بیٹا اپنے والدین کو چھوڑ دے گا، تو ظاہر سی بات ہے خاندانی نظام تو خراب ہو گیا یہاں پر. اور کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہم لوگ خاندانوں میں آئے ہیں، تو اس چیز کے لیے یہ چیز کسی نہ کسی حد تک لازم ہو جاتی ہے، فرض نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ کان نہ چھدوانا اور چوڑیاں نہ پہنا، یہ ہم نے سنا ہے کوئی بدشگنی ہے، کوئی اس طریقے کی کوئی شریعت میں کوئی اس میں کچھ ملتا ہے؟ کان نہ چھدوانا ناک کی لونگ کے حوالے سے اگر کوئی عورت نہ کرے. دیکھیں، شریعت میں جو ہے نا، وہ زینت اختیار کرنا تو ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے، وہ شوہر جو کچھ بھی مطالبہ کر رہا ہے وہ اس نے کرنا ہے. آیا کہ وہ کان چھدوانا ہے، ناک چھدوانا ہے، اگر شوہر نے مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو کرنا ہے. اور یہ ایسی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو ویسے شاید کہ ناجائز بھی ہیں دین میں، لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا تو جائز ہو جاتی ہیں. اچھا، وہ ڈھکے الفاظوں میں ہم یہ جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ ناجائز چیز جائز، یہ تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کہ آئی بروز بنوانا، اچھا، آئی بروز بنوانا جو ہے وہ ویسے ناجائز ہے، لیکن اگر شوہر کہہ رہا ہے تو کسی حد تک وہ جائز ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس میں بھی طریقہ کار ہیں کہ آپ نے کس حد تک کروانا ہے. اب عرب میں بھی ایک کلچر ہے، اور وہ کہ آئی برو پراپر ہٹوا کے پینسل سے بنوا دیتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بالکل فطرت کو چینج کر لینا، یہ تو اجازت. اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی آئی سائٹ کے لیے کہ اگر آپ نے اس کو ہٹوا دیا تو ایک ایسے جو اس کے مسام کھل جاتے ہیں پھر، اور اس سے آپ کی آنکھوں میں جو یہ نمی ہوتی ہے نا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایونچولی پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک سائنٹیفکلی ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے اوپر لعنت دے دی جو پوری ہٹا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی مردوں سے مشابہت ہو جاتی ہے کسی حد تک، تو آپ تھوڑا بہت اس کو یعنی کہ تزیین کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سنوار سکتے ہیں، لیکن پورا ہٹا نہیں سکتے. کیا نیل پالش لگا کے وضو یا غسل ہو جاتا؟ نیل پالش لگا کے وضو نہیں ہوتا بالکل بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے، اسبغ الوضوء وخلل بین الاظافر، کہ اپنے وضو کو بہترین طریقے کار سے کرو اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایک ذرہ بھی اس میں پانی پہنچنا چاہیے. نیل پالش جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی نیل کے اوپر، تو پھر جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو وہ کوٹنگ کی وجہ سے اس تک پانی نہیں پہنچتا، اور اگر وہ پانی نہیں پہنچ رہا تو آپ کا وضو نامکمل ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا. ماشاءاللہ. کیا عورت بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے، سنا بھی ہے، تو اس پہ کتنی صداقت ہے اور دین اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 40 دن تک وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے. نفاس کی حالت، اور اگر وہ اس حالت میں ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، وہ شوہر کے قریب بھی نہیں جائے گی، وہ جتنے بھی دینی معاملات ہیں ان سے دور رہے گی. صحیح ہے، صحیح، یہ بات ہے، یہ بات بالکل ہے. اور جو معاشرے میں ہے، یہ معاشرے میں نہیں ہے، یہ دین اسلامی میں لیکن ہے، معاشرے میں رائج ہے. معاشرے میں تو یہ بات بالکل بالکل صحیح ملتی ہے. نعروں پہ ابھی کچھ ہم بات کر رہے تھے، کچھ نعرے جیسے بچے دو ہی اچھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نعرے ہیں جو کہ فیمنزم والے نعرے ہیں، آپ سمجھ ہی سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کتنے بدتمیزی پہ محیط وہ نعرے ہیں،
اور تھوڑا سا اس چیز پہ میں چاہوں گا کہ پردے پہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے. جو خاص ایک دماغ رکھتے ہیں وہ تو سب سے پہلے بولتے ہیں مرد کا پردہ ہے نظریں جھکائے، بالکل جھکائے، لیکن امہات المومنین بھی رول ماڈل ہیں. ان کا پردہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں. خاتون کا پردہ کیا ہے وہ بھی ذرا ڈسکرائب کریں. مرد تو بالکل وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ بالکل ان کا بنتا ہے نظریں جھکانا. اور اس چیز میں ایک چیز ایکسپیرینس ہے میرا کہ جو با حجاب ہوتی ہے نا خاتون، وہ سمجھ لیں کہ وہ پہلی الارمنگ ہو جاتی ہے کہ دیکھو کوئی ان کے ساتھ تو کبھی کوئی اس طریقے کا کوئی ریئر واقعہ سوچے گا بھی نہیں کہ کوئی اس طریقے کی بدتمیزی کوئی معاشرے میں ہو. باحیا اور اپنا پردے والی خاتون. تو پردہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دے، پردہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بول دیا کہ اپنی ازواج سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو اور نساء المؤمنین یعنی کہ مومنین کی سب کی عورتوں سے یہ بات کہہ دو ان یضربن بخمرہن علی جیوبہن. اس میں تھوڑا سا اختلاف کہیں کہیں آتا ہے جس کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو پورا سطر ہے آپ کا وہ ڈھکنا ہے اور آپ کے جو بال ہیں وہ پورے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. آپ کے یہاں سے پیشانی سے لے کر یہاں تک یہ پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور آپ کے جو آپ کے اعضاء نماز میں کھلے ہوئے ہیں، پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں اور آپ کا اتنا چہرہ ہے، اس پہ کہیں کہیں اختلاف آتا ہے لیکن باقی چیزوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کی اس کی ترجمے کی بات کی جائے نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا مطلب یہ کہ اپنی جو چادریں تھیں نا ان کو یہاں سے اٹھا کے آگے کر لو تاکہ کیا ہو کہ تم لوگوں کی پہچان نہ ہو سکے. یہ آیت تب اتری تھی جب مومنین کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے وہ گلیوں میں گزرتی تھیں، جاتی تھیں، جو منافقین تھے ان کی ایذا رسانی کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو اب اس میں تفریقہ فرق کیا گیا کہ جاریات جو لونڈیاں تھیں نا وہ پردہ نہیں کرتی تھیں اور جو پھر مومنین کی جو بیویاں تھیں، جو بیٹیاں تھیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں وہ باپردہ ہو کے ان کے لیے یہ احکامات آ گئے تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور الگ الگ ہو جائیں کہ یہ جاریات ہیں اور یہ نساء المؤمنین ہیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ یہ کروں گی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ کی جو آیت ہے یہ جس وقت نازل ہوئی تھی تو اس وقت گلیوں میں جو خواتین چل رہی تھیں ان لوگوں کے یعنی کہ اگر ابھی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے، جیسے ہی پردے کے احکامات مدینہ میں آتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ جو خواتین تھی وہ اگر جن کے پاس چادریں نہیں بھی موجود تھیں وہ خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی چادر کو ٹیئر کر کے پھاڑ کے اور ایک دوسرے سے شیئر کر لیا انہوں نے.